والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصلاة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستوں بزرگوں، یہ جو میں نے سورت پڑھی ہے یہ سورہ کافرون ہے، جو مشہور نام ہے اس کا. ہم نمازوں میں ایک سورت کو پڑھا کرتے ہیں، اکثر کو یاد ہوتی ہے یہ سورت. اسی سورت کی پہلی آیت سے اس کا نام لیا گیا ہے قل یا ایھا الکافرون میں سے، کہ یہ سورت سورہ کافرون ہے. اس کا ایک دوسرا نام ہے، مفسرین نے لکھا ہے سورۃ المقشقشہ، یہ اس کا نام ہے. مقشقشہ یعنی شفا بخشنے والی سورت. یعنی اس سورت کی برکت سے جس طریقے سے ایک بیمار آدمی ہو اس کو بیماری سے نجات مل جائے، اس کو تندرستی مل جائے. تو لوگ کہتے ہیں بیمار ٹھیک ہو گیا، اچھا ہو گیا. اسی طریقے سے جب کوئی یہ سورت پڑھتا ہے تو دل کی بیماری سے نجات ملتی ہے، اور وہ دل کی بیماری ہے کفر، شرک، نفاق. اس سے گویا کہ آدمی امن میں آ جاتا ہے. اس لیے اس سورت کا ایک دوسرا نام سورۃ المقشقشہ بھی ہے. بعضوں نے کہا کہ اس کا نام سورۃ العبادہ بھی ہے. خیر، یہ مختلف نام ہیں اس سورت کے، اور اس کے بڑے فضائل ہیں. ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھے گا تو گویا کہ اس نے چوتھائی قرآن پڑھا، یعنی اتنا ثواب ملے گا. چوتھائی قرآن ہوتا ہے 7.5 پارے. گویا کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے اس کو 7.5 پارے پڑھنے کا ثواب ملے گا. یہ اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی. ایک دوسری روایت میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر، یہ کئی صحابہ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اکثر مغرب کی نماز کے بعد کی 2 سنتیں، یعنی کہ فرض کے بعد کی، اور فجر سے پہلے کی 2 سنتیں، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 سنتیں پڑھا کرتے تھے. اس میں سے ایک سورہ کافرون ہے، دوسری سورت سورہ اخلاص ہے. لہذا ہمیں بھی پڑھنی چاہیے ان دونوں صورتوں کو، ان دونوں نمازوں کی سنتوں میں، فجر کی 2 سنت میں، اور مغرب کی 2 سنت میں. اکثر حضور کا معمول تھا.
ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت فروا بن نوفل ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتا دیجیے کہ میں بستر پر جاتے وقت یعنی سونے سے پہلے کر لیا کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون والی سورت پڑھا کرو، اس لیے کہ جب تم اس سورت کو پڑھو گے تو چونکہ اس میں اس سورت کے اندر کفر اور شرک کو رد کیا ہے، تو تم بھی جب پڑھو گے تو تم بھی گویا کہ اپنے آپ کو کفر اور شرک سے بیزار اور دور کر رہے اور تم اس سے معمون رہو گے، محفوظ رہو گے۔ اور اگر اسی حالت میں تمہارا انتقال ہو گیا تو تمہاری موت توحید پر کہی جائے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، بہت ہی مختصر صورت ہے، منٹ نہیں چند سیکنڈ لگتے ہیں، منٹ نہیں لگتے چند سیکنڈ لگتے ہیں صرف پڑھنے میں۔ فضیلت اتنی بڑی ہے کہ آدمی اگر اس حال میں مر جائے تو توحید پر مرے گا، کفر اور شرک سے گویا کہ پاک ہو کر مرے گا۔ تو یہ بھی معمول ہونا چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے صرف یہی نہیں چاروں کو پڑھنے چاہیے، لیکن اس کی فضیلت ہمارے ذہنوں کے اندر کم سے کم اس کا مفہوم تو ضرور ہونا چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ وہ کام کاج کی وجہ سے جیسے ہم کو سفر کرنے پڑتے ہیں اس طریقے سے صحابہ کو بھی سفر پیش آتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں تم کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس کی وجہ سے تمہارا سفر کامیاب ہو جائے، کوئی تکلیف نہ ہوئے، کوئی مشقت نہ ہوئے، کوئی پریشانی پیش نہ آئے، تمہارے مال میں برکت ہو جائے، تم خوشحال ہو جاؤ اور خوشیوں بھرا سفر ہو، ایسا عمل۔ تو حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا رسول اللہ کون سا عمل ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 5 سورتیں پڑھا کرو، اس میں سے 4 کل ہے، تو 4 کل کے اندر سورہ کافرون ہے، اور 5ویں سورت سورہ نصر جس کی تفسیر ابھی گزری اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس کو پڑھو گے تو اس کے فائدے تم دیکھو گے کہ تم کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی، تمہارا سفر کامیاب ہو جائے گا۔ تو حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تو میں نے عمل شروع کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا۔ اب میں نے جب یہ عمل شروع کیا، جب بھی مجھے سفر میں جانا ہوتا حضور کا بتایا ہوا یہ عمل کرتا، تو سفر کے اندر جتنے بھی لوگ ہوتے سب سے زیادہ خوشحالی میرے اوپر رہتی تھی اور میرا سفر بالکل کامیاب ہو جاتا تھا۔ کاروبار کے لائن سے ہوتا تھا تو میرا کاروبار بھی کامیاب ہو گیا، بیچ میں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ تو ہم کو بھی سفر پیش آتے رہتے ہیں، اور آج کل کے سفر تو زیادہ تر خطرات والے ہو گئے ہیں، کیونکہ کتنے انسانی شکل کے اندر بھیڑیے بھی نظر آتے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں بھی جب ہم گھر سے نکلے، کسی سفر کے لیے نکلے، چاہے دینی سفر ہو، دنیاوی سفر ہو، یہ عمل ضرور کر لیا کریں۔ 4 کل پڑھے اور اذا جاء نصر اللہ والفتح، کیا ہوگا کہ جیسے ہی عمل کر کے ہمارا سفر شروع کریں گے تو راستے کی ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، اسی کوئی الجھن پریشانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، اور اس کے سفر کو اللہ کامیاب بنا دیں گے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آیا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھو نے کاٹ لیا، آپ علیہ السلام نے پانی منگوایا اور نمک منگوایا، تو جہاں پر بچھو نے کاٹا تھا اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں لگانا شروع کیا اور ساتھ میں اس سورت کو پڑھنا شروع کیا۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بچھو نے کاٹا تھا اس کے اثر کو ختم کر دیا، یعنی
چھوٹی سی سورت چند آیات پر مشتمل ہے، ہر کسی کو یاد ہوتی ہے، آدمی جب بھی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کہ ہم کو ایسے اعمال وقت پر یاد نہیں آتے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں پر غفلت زیادہ سوار رہتی ہے، تو موقع پر وہ عمل ہمیں یاد نہیں آتا۔ اب آدمی سو رہا ہے، ظاہر سی بات ہے اس وقت دعا یاد ہونی چاہیے، کلمہ یاد ہونا چاہیے، چار کول ہے، یہ اس طریقے سے حضور کے جو بھی معاملات ہیں ساری چیزیں یاد ہوں۔ لیکن آج کل تو موبائل کا بھی زمانہ ہے، تب دعا یاد نہیں آتی، موبائل یاد آتا ہے۔ جب تک نیند کا جھٹکا نہ لگے تب تک موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے۔ بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سو جاتا ہے، موبائل کا نیند پوری رات شروع ہوتا ہے، وقت پر یاد نہیں آتا۔ یہ ہمارا حال ہے۔ بلکہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سفر میں نکلا ہے، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، الجھن ہیں، ہوتا ہے ایسا سفر ہوتا ہے، ایسی پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ پریشانی سامنے ہونے کے باوجود اس کو اس وقت یہ عمل یاد نہیں ہوتا، سنا ہوتا ہے ضرور، اس کے کانوں تک یہ بات پہنچی ہوتی ہے، لیکن وقت پر یاد نہیں آتا۔ دوسری تدبیر اختیار کرے گا، لیکن یہ بہت ہی مؤثر عمل ہے کہ آدمی اس کو نہیں سکتا، اس کو ہماری زندگی میں لانا ہے۔ فضائل کا مطلب یہ نہیں ہم صرف سنے لیں، جب اس سورت کو پڑھیں تو اس کی تاثیر کو ہم سمجھیں کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں، اس کی کتنی بڑی طاقت ہے۔ اس بات کو ہم سمجھیں گے تو آدمی دل کی توجہ کے ساتھ میں پڑھے گا۔ اس لیے معمول بنانے کی کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں کو عملی بنا دے۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے، یعنی جس موقع پر یہ سورت پیش آئی اس کا واقعہ کچھ اس طریقے سے ہوا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں توحید کی، اسلام کی دعوت دینا شروع کیا۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جب اس بات کو اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا تو لوگوں کے اندر مخالفتیں شروع ہو گئی، فتنے فساد بڑھنے لگے، ان کی طرف سے، کفار کی طرف سے، اور دشمنیاں، عداوتیں، یہ ساری چیزیں پیش آنے لگی۔ بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں آتا تھا، مان بھی جاتے تھے، کئی لوگوں نے ایمان بھی قبول کر دیا، لیکن شروع کا زمانہ تھا، بہت ہی کم لوگ تھے، زیادہ تر لوگ کفار کی یعنی کہ تعداد تھی۔ تو جب انہوں نے بھی سنا کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگ اس کی بات کو ماننے لگے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں جا کر ان کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے اور ہمارے لیے پھر کچھ آگے مستقبل میں کوئی مسائل کھڑے ہوں، لہٰذا اس مسئلے کو ابھی حل کرنا چاہیے۔ اس کے لیے بڑے بڑے جو کافروں کے جو سردار تھے، انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر میٹنگ بلائی جس کو دار الندوہ کہا جاتا ہے۔ یہ سمجھو کہ اسلام کے خلاف سازشیں یہ لوگ یہی کیا کرتے تھے، ان کے مشورے سارے یہی ہوتے تھے۔ تو بڑے بڑے سردار بھی تھے اس مشورے کے اندر، کیا کریں؟ عاص بن وائل ہے، اسود بن عبد المطلب ہے، ولید بن مغیرہ ہے۔ تو کسی نے کہا کہ بھائی ہو سکتا ہے یہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ قدم اس لیے اٹھایا ہو کہ ان کے پاس مال نہیں ہے، تو ایسا کوئی مسئلہ ہو تو ہم ان کو اتنا مال دے دیں کہ ان کی پشتوں تک دیکھنا نہ پڑے، لیکن اس مسئلے کو حل کریں تاکہ آپس کی لڑائیاں، جھگڑے، بھائی بھائی کا دشمنی، ساری چیزیں ختم ہو۔ کسی نے کہا کہ بھائی نبوت کا دعویٰ جنہوں نے کیا یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تندرست نوجوان ہے، خوبصورت ہے، ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی کی
خوبصورتی کی بڑی عجیب و غریب مثال تھی، اور ان کا نکاح ہوا ایک بیوہ عورت سے۔ لہٰذا اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے لوگوں میں دعوت چلا کر اپنا اثر و رسوخ بڑھائے اور نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اس بات کے لیے بھی تیار ہیں کہ ان کے لیے پورے علاقے میں جو سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت عورت ہے ان سے نکاح کروا دیں گے۔ ساری یعنی ان کی میٹنگ کے اندر رائے آتی رہی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ ساری پیشکشیں رکھ کر ان سے صلح کر دینی چاہیے اور معاملے کو حل کر دینا چاہیے، تاکہ یہ مسئلہ ابھی تازہ ہے، اٹھا ہوا ہے، دب جائے اور ہمارے لیے مستقبل کے اندر کوئی نئے مسائل کھڑے ہوں۔ کہ جو جن بڑے بڑے سرداروں کا میں نے نام لیا، یہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، سچ بات سنیں، مجھے اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے، رسالت کی ذمہ داری ڈالی ہے، میں توحید کی دعوت دیتا ہوں، قرآن کے حق ہونے کی دعوت دیتا ہوں، میں تم کو بھی کہتا ہوں تم سچ بولو، جھوٹ سے بچو۔ آنے والوں کو بھی حضور نے یہ ساری بات سنائی۔ اللہ کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کے سردار ہے، میرے پاس وحی لے کر آتے ہیں۔ تو چونکہ ان کو یقین تو تھا نہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھیے اگر آپ اس طریقے سے دعوت چلائیں گے تو سماج اور معاشرے میں مسائل کھڑے ہوں گے، لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں، مال چاہتے ہیں، جتنا چاہیں گے اتنا مال دے دیں گے، لیکن آپ اس مسئلے کو ختم کریے۔ اگر آپ کسی حسین عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ جس کے بارے میں کہیں گے ہم اس عورت سے اپنا نکاح کروا دیں گے۔ آپ سرداری بادشاہت چاہتے ہیں تو وہ پیشکش بھی ہمیں قبول ہے، لیکن اس مسئلے کو چھوڑیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری رسالت کا مقصد یہ نہیں ہے جو تم لے کر آئے ہو، میرے ذمے تو اللہ کا پیغام ہے، وہ پہنچانا ہے۔ جس حال میں بھی ہوں گا میں اللہ کی بات کو اللہ کے بندوں تک پہنچا کر رہوں گا۔ تمہاری پیشکش کے لیے میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، یہ سودے بازی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ تو انہوں نے دوسری پیشکش رکھی کہ تو پھر ایک کام اگر آپ کو یہ منظور نہیں ہے تو دوسری بات ہم کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ اپنی عبادت کریں، لیکن آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا مت کہیں، ان کے بارے میں کوئی بات مت کریے۔ اور آج جب آپ طواف کریں تو کم سے کم طواف کرتے کرتے صرف چھو لیا کریں، یعنی بت پر ہاتھ رکھ دیا کریں، بس برا بھلا نہ کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ دین ملاوٹ والا نہیں ہے کہ آتا اس پر نہیں آتا اس پر، یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ ایک آخری پیشکش اس پر سنا کر لیتے ہیں۔ ایک سال کے لیے ان آنے والے سرداروں نے کہا کہ ایک سال کے لیے ایسا کریں ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور ایک سال کے لیے آپ ہمارے بتوں کی عبادت کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب ہم بھی یعنی کہ آپ جس خدا کو مانتے اس کی عبادت کر رہے ہیں اور آپ بھی ہمارے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، تو سارے لوگ دیکھیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا کہ چلو جس طرف میں جھکنا ہو جھکو، کوئی مسئلہ نہیں، سارے ہی لوگ ہر کام کر رہے ہیں۔ بہت سارے بیچارے کمزور دین اور کمزور عقیدے والے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، استقامت نہیں ہوتی ہے، صحیح علم نہیں ہوتا ہے، تو یہاں بھی جھکتا ہے، یہاں بھی نماز پڑھتا ہے نا، کہیں اور جائے گا نماز نہیں یہاں پڑھے گا، وہاں بھی نماز پڑھے گا، یہ بھی کام کرے گا، وہ بھی کام کرے گا، یہ سارا کام ہوگا، اور وہ اپنے
یعنی کہ سوچ کے مطابق یہ سمجھتا ہوتا ہے کہ بھائی سب صحیح ہے نا، اس میں کون سا غلط ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ صحیح علم نہیں ہوتا، صحیح واقفیت نہیں ہوتی. انہوں نے بھی پیشکش آنے والے سرداروں نے 1 سال کے لیے ہمارے بتوں کی عبادت کرو، 1 سال کے لیے آپ کے خدا مانیں. اتنے میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو اتارا جس میں ان کی ساری باتوں کا جواب دے دیا کہ اس طریقے سے اسلام اور توحید اور سامنے کفر ہو اور اس طریقے سے صلح کی پیشکش ہو تو یہ ہو نہیں سکتا. کبھی توحید کے ساتھ میں شرک نہیں مل سکتا اور کبھی شرک کے ساتھ میں توحید نہیں مل سکتا. دونوں راستے مختلف ہیں. یہی بات کا جواب دیا ہے اس سورت کے اندر. قل یا ایھا الکافرون، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے یا ایھا الکافرون، اے کافرون، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ آئندہ کبھی زمانے کے اندر میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، ایسا آئندہ بھی نہیں ہونے والا. ولا انا ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم آئندہ کبھی اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. قل یا ایھا الکافرون، اے کافر، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا. آیت ایک جیسے بات کو سمجھے، میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم، اور نہ تم، عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یہ ایک جیسے جو 4 آیتیں نظر آتی ہیں اس کی ایک تفسیر علماء نے تو یہ کی ہے کہ فی الحال موجودہ حالات کے اندر میں صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، تم جس کی کہتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا. اور تم بھی فی الحال جو پیشکش لے کر آئے ہو اس کے اندر بھی تم جن بتوں کو پوچھتے ہو، لات، منات، عزا اور پتہ نہیں کیا کیا وہ سارے نام تھے، تو جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان بتوں کی میں عبادت نہیں کرتا. یعنی کہ اس کو میں مانتا نہیں فی الحال ابھی موجودہ زمانے میں. اور ولا انا عابد ما، اور آئندہ بھی کبھی ایسا نہیں ہوگا، آئندہ بھی میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں جن کی تم عبادت کر رہے ہو، اور نہ تم کبھی ان فیوچر یہ معاملہ ہونے والا ہے کہ تم عبادت کرنے والے ہو جن کی میں عبادت کرتا ہوں. تو گویا کہ ان آیت کا تعلق زمانے کے اعتبار سے ہوگا کہ ایک توحید کا ماننے والا توحید کو مانتے ہوئے اور اس حالت کے اندر توحید کا اقرار کرتے ہوئے وہ شرک بھی کرے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. میں ایسا کام کرتا نہیں. اسی طریقے سے شرک کا ماننے والا، جیسے تم فی الحال شرک پر کفر پر، تو تم شرک پر ہوتے ہوئے توحید پر چلو، یہ بھی نہیں ہو سکتا. مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات اس لیے کہی کہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ آیت کے اندر تو کہہ دیا کہ نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ٹھیک بات، لیکن نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو بعد میں تو کئی کفار مکہ ایسے تھے جنہوں نے ایمان تو قبول کر دیا ہے، تو اللہ کی عبادت تو کی تھی، صحابہ بن گئے. تو اسی بات کو سمجھانے کے لیے کہا کہ نہیں، مسئلہ وہ نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ ابھی فی الحال شرک پر رہتے ہوئے یہ کام کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جیسے تم پیشکش لے کر آئے ہو کہ بھئی 1 سال ہماری یعنی کہ بتوں کی عبادت کرو، 1 سال ہم تمہارے یعنی کہ رب کی عبادت کرو. تو اس طریقے سے پیشکش جو ہو رہی ہے کہ شرک پر بھی چلے اور توحید پر بھی چلے، یہ ممکن نہیں ہے.
اور اس طریقے سے شعبے بازیاں توحید اور شرک کو ساتھ میں کوئی چلانا چاہے تو یہ ہو نہیں سکتا ہے، یہ کام مشکل ہے اور ناممکن ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا آئندہ زمانے میں بھی جو کہا ہے کہ آئندہ کی عبادت کر، تم عبادت کرنے والے نہیں ہو، یعنی شرک پر باقی رہتے ہوئے عبادت کرنے والے نہیں۔ عبادت اللہ کے شرک سے توبہ کر دو، ایمان قبول کر دو، مسلمان جیسے کئی ایسے صحابہ تھے کہ پھر بعد میں ایمان قبول کیا، اس وقت کافر تھے، مشرک میں یعنی اس حالت میں، لیکن بعد میں ایمان قبول کر دیا۔ تو ان کا مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ پیشکش جو تم لے کر آئے ہو ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ شرک پر بھی چلے اور ایک آدمی توحید پر بھی چلے۔ توحید کا ماننے والا کبھی اس کام کو کر نہیں سکتا ہے۔ ایک تفسیر تو علماء نے یہ کی، اس کی دوسری تفسیر علماء نے یہ کی ہے کہ اس آیت کے اندر عبادت کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، یعنی ایک تو میں جس خدا کی عبادت کرتا اس خدا کی طرف سے بتایا وہ طریقہ جو میں عبادت کرتا اس طریقے پر تم نہیں چلتے ہو عبادت کرنا، اور تم کو یعنی تمہارے مذہب کے اندر اور تمہارے عقائد کے مطابق تمہارا جو طریقہ ہے عبادت اس عبادت کے طریقے پر میں نہیں چلتا، اور آئندہ بھی کبھی ایسا ہونے والا بھی نہیں ہے کہ میرا طریقہ عبادت الگ ہے، تمہارا عبادت کا طریقہ الگ ہے، لہٰذا دونوں کی عبادت کے طریقے ایک ساتھ میں مل سکتے نہیں ہیں۔ میری عبادت کا طریقہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو مانو تو صرف اسی اللہ کو مانو جو قادر مطلق ہے، میرا رب تو وہ ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ سارے بندوں کے احتیاج یعنی کہ ضروریات کو پوری کرنے والا تنہا تنہا مالک ہے، ہر چیز کے اوپر اس کی قدرت ہے، بندوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے اندر اللہ اپنے کسی ساتھی اور شریک کا محتاج نہیں ہے، میں تو اس رب کی عبادت کرتا ہوں۔ لہذا میرا طریقہ عبادت تو یہ ہے، ملاوٹ والا نہیں، جو کہا لا الہ الا اللہ، ہاں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی تنہا رزق دینے والا، اولاد دینے والا، بندوں کی ضروریات کو پورا کرنے والا، نظام کائنات کو چلانے والا، یہ میرا رب تو وہ ہے، اکیلا تنہا مالک۔ اور تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو، جو طریقہ تمہارا ہے، تو تم تو اس مخلوق کی عبادت کرتے ہو کہ تمہارا روزی دینے والا کوئی اور ہے، اولاد دینے والا کوئی اور ہے، ضروریات پوری کرنے والا کوئی اور ہے، تمہارے مسائل حل کرنے والا اور ہے، تو تم تو اس خدا کی عبادت کرتے ہو، میرا خدا یہ نہیں ہے، زیادہ میرا عبادت کا طریقہ بھی یہ نہیں ہے جو تم لے کر آئے، میری عبادت کا طریقہ تو میرے رب نے جو مجھے بتایا ہے یہ ہے۔ تو طریقہ عبادت بتانا مقصود ہے کہ ایک ایمان والے کو چاہیے کہ وہ عبادت اللہ کے دربار میں مقبول ہوگی، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کو مانے اس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ کو مانتا تو ہے، لیکن کس طریقے سے مانتا ہے؟ نبی کے طریقے کے مطابق مانتا ہے، تو پھر وہ صحیح معنوں میں توحید والا ہے، وہ صحیح معنوں میں ایمان والا ہے، اور صحیح معنوں میں اس کا ایمان ہے۔ اگر یہ طریقہ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی توحید کے اندر گڑبڑی ہے، ملاوٹ والا طریقہ ہے۔ تو یہ دو باتیں اس آیت کے متعلق مفسرین نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک بات تو یہ بیان فرمائی کہ موجودہ زمانے میں شرک پر رہتے ہوئے تم توحید کو نہیں مانتے، اور میں توحید پر رہتے ہوئے شرک کی پیشکش تم لے کر آئے ہو، وہ نہ ابھی ہوگا اور نہ آئندہ کبھی ہونے والا ہے۔ دوسری بات یہ مفسرین نے بیان فرمائی کہ بھئی جو عبادت کا طریقہ تمہارے اندر ہے وہ الگ ہے، میں جس کی عبادت کرتا ہوں، جس رب کی عبادت کرتا ہوں، وہ میرے رب کی شان بھی الگ ہے اور اس کی طرف سے بتایا ہوا طریقہ بھی الگ ہے، لہٰذا دونوں طریقے آپس میں مل سکتے نہیں ہے۔
لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ دین کا معنی ایک تو واضح مفسرین نے کہا ہے بدلہ، یعنی تم جن عقائد پر چل رہے ہو، جن اعمال پر چل رہے ہو، ان اعمال کا بدلہ وہ تم کو بھگتنا پڑے گا، اس کی جزا سزا کا مسئلہ وہ تم کو دیکھنا پڑے گا۔ ولی دین، اور میرا عمل کا بدلہ، میرے عقائد کا بدلہ وہ میرے ساتھ میں ہوگا۔ اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے بات تو نکل جاؤ، تمہارے عمل عقیدے کا بدلہ تم یہ، اور میرے ساتھ میں میرے عقائد میرے عمل۔ تو لکم دینکم ولی دین کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین یعنی تمہارے عمل کا بدلہ تم کو بھگتنا ہے، اور میرے لیے میرا دین یعنی میرے عمل کا بدلہ میرے ساتھ میں رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین سے مراد عمل ہے، یعنی کہ تم جو عمل کرتے ہو وہ تمہارے لیے، اور میں جو عمل کرتا ہوں وہ میرے لیے۔ تمہارے عمل کی وجہ سے نہ مجھے نقصان ہے، اور میرے عمل کی وجہ سے نہ تم کو فائدہ ہے۔ ہر ایک کا عمل اس کے ساتھ میں ہوتا ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، جو جیسا کرے گا ویسا وہی کرے گا، جیسی کرنی ویسی کرنی، نہ مانے تو کر کے دے۔ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو بن کے دے۔ تم جیسا کرو گے ایسا تم کو ہوگا، جیسا میں کروں گا میرے ساتھ میں ہوگا۔ لیکن اس آیت سے یہ بات ہرگز نہ سمجھی جائے کہ بھئی قرآن نے تو کہہ دیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا، میرے لیے میرا، لہذا گویا کہ اب چاہے وہ اپنے کفر پر چلے، ایک طرح کی اجازت مل گئی۔ یہ اجازت نہیں ہے اس کی۔ اگر کوئی آیت سے مفہوم نکالتا ہے تو غلط بات، یہ سمجھانا مقصود نہیں ہے تم جس پیشکش کو لے کر آئے ہو یہ پیشکش تمہاری ہمیں منظور نہیں ہے، لہٰذا یہ پیشکش تو کبھی بھی ہو یعنی کہ تمہارے قبول ہوگی ہی نہیں، اس نام پر تو کبھی صلح ہونے ہی مانی گئی ہے۔ تم کو سمجھ میں آتا ہے کہ تم یہ دین قبول کرو، ورنہ تم اپنے انجام کے لیے تیار ہو۔ بس اسی بات کو سمجھانا ہے، اس کے ذریعے سے یہ بات نہیں سمجھانی ہے کہ لکم دینکم ولی دین کہہ دیا۔ بہت سارے آدمی ہمارے یعنی کہ مسلمان بھائی بھی بولتے ہیں تو تیرا کر میں میرا کرتا ہوں، تو تیرا کر میں میرا کروں گا، تو جو کرتا ہے وہ صحیح کر، وہ جو کرتا ہے وہ صحیح کر۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ تو صحیح کر رہا ہے، یہ تو آپس کی ضد ہے، یہ تو آپس کے اندر نفرت ہے یا کوئی وجہ ہے جس کی بنا پر کوئی حق کو قبول نہیں کرتا ہے، تو اپنے غلط کو بھی حق کہتے ہیں کہ مجھے دیکھنا ہے یہ کرا میں جان میرا کام کرنا۔ اس کے اس کہنے کی وجہ سے اس کے اس برے کام سے اس کی نجات نہیں ہوتی۔ ہاں یہ تو بیماری ہے کہ غلط کے اوپر ڈٹ گیا، ضد کے اوپر آ گیا، نفرت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو ایسی ضد کی وجہ سے غلط کام کی اجازت ملا کرتی نہیں ہے۔ تو لکم دینکم ولی دین سے صرف اسی بات کو بتانا مقصود ہے جو جیسا کرے گا ویسا بھگتے گا، لہٰذا ہر ایک کے ساتھ اس کا عمل ہے، ایمان والوں کے ساتھ ان کے عقائد ان کے اعمال اس کا اچھا بدلہ اللہ کے یہاں کو ملے گا۔ کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، ان کے کفری عقائد، ان کے شرکی عقائد اور ان کے غلط اعمال جب وہ مر کر جائیں گے تو اس کی سزا کو بھگتنی پڑے گی۔ یہ اس صورت کا خلاصہ ہے۔ اس کے ذریعے سے دو تین باتیں اور ہیں جو سمجھنے جیسی ہیں، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ